ایک خاتون نے امریکہ سے فون کیا کہ میرے شوہر جھوٹا طلاق نامہ بنوا رہے ہیں تاکہ مجھے طلاق یافتہ شو کریں، اور پھر جو ہے وہ کوئی پتہ نہیں ڈاکومنٹیشن کے لیے ضرورت پڑ گئی تھی ان کو، کیا تھی مجھے پورا واقعہ یاد نہیں۔ تو کہتی مجھے تو ڈر لگ رہا ہے جھوٹے طلاق نامے سے سچی مچی میں طلاق تو نہیں ہو جائے گی؟ میں نے کہا ہو جائے گی، جو انہوں نے ورڈنگ بتائی میں نے کہا سچی مچی میں ہو جائے گی۔ انہوں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا، انگلش میں ہی کہا ہوگا ظاہر ہے، کہ وہ مفتی طارق مسعود صاحب سے میں نے پوچھا کراچی فون کر کے، وہ تو کہہ رہے ہیں سچی مچی میں ہو جائے گی طلاق۔ تو وہ جواب میں کہتے ہیں ان مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ تو میں کس نے بولا کسی مولوی کو فون کرو؟ چھوڑو ڈیورس پہ، ہم تھوڑی سچی مچی میں دے رہے ہیں بنا، اور ڈاکومنٹیشن کے لیے ضرورت ہے ہمیں، پتہ نہیں ویزا چاہیے کیا چاہیے، چھوڑو۔ تو اس خاتون نے کہا وہ کہہ رہے ہیں چھوڑو مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا بالکل، ان سے کہو بالکل چھوڑو، پھر مولوی کو بالکل آؤٹ کر دو۔ سب سے پہلی بات میں نے کہا ان سے بولو کہ آپ کو یہ نکاح کے تکلف کی ضرورت ہی کیا تھی؟ شادی جب آپ کی ہوئی ہے تو نکاح کے تکلف کی، نکاح کا حکم کون دیتا ہے؟ مذہب، اور بتاتے کون ہے؟ مولوی لوگ بتاتے ہیں نا۔ کیا ضرورت ہے؟ 100 طلاقیں ویسی زبان سے دے دو، پیپر میں بھی لکھ کے دے دو، زبان سے بھی دے دو، جیسے مرضی دے دو، بعد میں بولو نہیں ہوئی طلاق۔ اب کسی سے بھی فتویٰ لوگے بولے ہوگی تو فتویٰ لینے کے چکر میں پڑنے کی ضرورت کیا خیال ہے بھائی؟ ہے ہی نہیں۔ پھر میں نے کہا جب یہ مرے گا تو جنازے میں مولوی کے تکلف کی ضرورت کیا خیال ہے؟ نہیں ہے، بلکہ پادریوں کے تکلف کی ضرورت نہیں۔ کیا ضرورت ہے تابوت میں ڈال کے اس کو، تابوت میں یا مسلمانوں کے طریقے سے کفن لپیٹ کے کوؤں کو کھلا دو؟ بھائی جب مر گیا تو عقل کیا کہتی ہے؟ اب مر گیا، اب کیڑوں سے بہتر نہیں ہے کہ کسی کے کام آ جائے۔ قبر میں کس نے کھانا ہے؟ بھائی عقل سے اگر فیصلہ کرو تو قبر میں جا کے کیڑوں نے کھانا ہے، بہتر نہیں ہے تازہ تازہ مرا ہے کباب بنا کے انسانوں کو کھلا دو۔ بعض علاقے ہیں جہاں انسان کا گوشت بھی کھا جاتے ہیں لوگ۔ عقل سے اگر فیصلہ، یہ تو مذہب کہہ رہا ہے کہ انسانی لاش اسی طرح قابل احترام ہے جیسے وہ زندگی میں قابل احترام۔ یہ تو مذہب کہتا ہے، چاہے عیسائی مذہب ہو یا اسلام ہو، لہذا اس کو پروٹوکول دینا ہے۔ تبھی تو غیر مسلموں میں تکلف گیا۔ جاپان میں ہو کے آیا ہوں، جلاتے ہیں، ابے کون دفن کرے، زمین جگہ بھی گھیرے گا۔ وہ کیا کرتے ہیں، لاش کو اوون میں ڈالا، راکھ ہو گئی، آئی بوتل میں بھرا، تو اتنی سی جگہ پہ پورا خاندان آ جاتا ہے ان کا۔ ایک قبر ہوتی ہے، اس میں پردادا، بیٹا، بہو، داماد، سارا خاندان جاپانیوں کا اتنی سی جگہ پہ۔ ہمارے مردوں کی آپ بدماشی دیکھو، پورے قبرستان مہنگی مہنگی جگہوں پہ گھیر کے بیٹھے ہوئے کہ نہیں بیٹھے ہوئے؟ کیا خیال ہے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ اپنے ہسبینڈ کو بولیں کہ جب آپ مریں گے تو یہ جنازہ اٹھانا لوگوں کو ٹینشن ہے، سیدھا ایک اوون ہے اس میں ڈالو، چند سیکنڈ لگتے ہیں، راکھ بن کے باہر، اس کو دفنا دیں۔ چلو گوشت کوؤں کو کھلانا اچھا نہیں لگ رہا تو اس میں دفنا دیں۔ تو مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت کیا خیال ہے؟ نہیں ہے۔ بہت چیزیں ابھی میں کیا لے کے جاؤں۔ ختنوں سے شروع ہوتی ہے بات۔ ختنے کس کے چکر میں پڑ کے کرواتے ہیں؟ بولو، علماء نے کہا ہے نا سنت ہے۔ تو مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت، پھر میں نے کہا ان سے بولو انگریز مولویوں کے چکر میں نہیں پڑتا، لہذا وہ شادی نہیں کرتا۔ آپ نے شادی کیوں کی ہے؟ پھر مولویوں کے چکر میں نہیں پڑتا تو شراب بھی پیتا ہے، تو اپنے میاں کو ایک عدد بوتل بھی لا کے پکڑا دو۔ پھر مولویوں کے چکر میں انگریز نہیں پڑتا تو نائٹ کلب بھی جاتا ہے، تو اپنے ہسبینڈ کو بولو کہاں جاؤ؟ نائٹ کلب۔ اور پھر ان کی بیگمات بھی جاتی ہیں، پورا سیٹ اپ کیا ہو جائے گا؟ برباد۔ تو یہ کیا بات ہے یار؟ جہاں ڈر لگتا ہے وہی ہے۔ ہمارے حضرت کے پاس ایک آدمی اپنے بچے کو لے کر آیا کہ بہت شرارتی ہو گیا ہے، اس کو ذرا صحیح دیندار بنا دیں، ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتا۔ حضرت نے دیندار بنا دیا، اس نے داڑھی بھی رکھ لی، نماز بھی بن گیا، انسان کا بچہ بن کے گھر گیا، اب نماز روزہ بھی، ابا سے بھی احترام۔ تو اس کے گھر والے آئے، ہم نے اس کو شریف بنانے کے لیے نیک بنانے کا بولا تھا، مولوی بنانے کا نہیں بولا تھا۔ یہ تو پکا مولوی بن گیا ہے، داڑھی بھی رکھ لی ہے، شلواریں ٹخنے سے اوپر ہو گئی ہیں اور تکبیروں لگی پاؤں، تو مولوی بن گیا۔ تو مذہب کا ہم اتنا استعمال کرتے ہیں جتنا ہمارے فیور میں جا رہا ہو، اور جہاں ہمیں لگا کہ نہیں تو بھائی یہ غلط ہے، یہ تو منافقت ہے، اٹ از کالڈ منافقت۔
تو میں جلدی جلدی اللہ کے کچھ احکام آپ کے سامنے رکھ دوں. اس اعتکاف میں آپ نے وہ پورا کرنے ہیں تاکہ مذہب ہمارے فیور میں ہو یا اگینسٹ میں جا رہا ہو بظاہر, تو ہم نے پھر بھی ان احکام پر عمل کرنا ہے. پہلا حکم 5 وقت نماز عزم کریں, کبھی زندگی میں نہیں چھوڑیں گے, چاہے دکان پہ رش ہو یا کسی بھی کام میں مشغول ہوں. صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ جب فارغ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی کسٹمر آ ہی نہیں رہا چلو نماز پڑھنے چلتے ہیں, اور جب لائن لگی ہوئی ہے نہیں بھائی ابھی تو یہ بزنس کا ٹائم ہے. نہ بھائی, دکان پہ کسٹمر ہو یا نہ ہو, دونوں صورتوں میں کیا کرنا ہے؟ نماز کو ترجیح دینی ہے. دوسری بات یہ, قرآن کہتا ہے تمہارے ماں باپ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں یا بد سلوکی کریں, دونوں صورتوں میں تم نے رپلائی کیا کرنا ہے؟ اچھا. نہیں آ رہی بات؟ لوگ کہتے ہیں میرے ابا کا سلوک میرے ساتھ اچھا نہیں ہے تو میں کیسے اچھا کروں. بھائی اگر ابا کا سلوک اچھا ہوتا تو پھر تو انگریز بھی اچھا سلوک کر رہا ہوتا ہے. دوست میں اور ابا میں یہی تو فرق ہے, دوست اچھا سلوک کرے تو ٹھیک ہے, نہیں کرے تو چل نکل یہاں سے, تو ہمارا باپ ہے کیا؟ لوگ کہتے ہیں نا. باپ کا مطلب کیا ہے بھائی؟ اس کے احسانات اس کی خامیوں سے زیادہ, ماں کے احسانات اس کی خامیوں سے بولو نا زیادہ. تو آپ کا دل چاہے نہ چاہے ابا اماں سے دستبردار نہیں ہو سکتے آپ. انگریز تو ہو گیا, انگریز کہتا ہے اولڈ ہاؤس میں لے کے جاؤ, ہم نہیں ہو سکتے بھائی. کیوں؟ کس کی تعلیمات ہیں؟ بولو, اللہ کی تعلیمات. اسی طرح میرے بھائی, اللہ نے ہمیں نظر کی حفاظت کا حکم دیا. اللہ نے ہمارے لیے صرف ہماری زوجہ کو پیدا کیا, بیگم کو. کسی اور کی طرف جانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. تو جتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں, جتنے نمبر غیر محرم لڑکیوں کے ستار بھائی کے نام سے سیو کیے ہوئے ہیں, تھی وہ وحیدہ لیکن آپ نے وحید کے نام سے سیو کیا, تھی وہ محمودہ آپ نے سیو کیا محمود بھائی کے نام سے, تو سب نمبر کیا کر دو؟ اڑا دو آج. ہاں اگر کسی سے شادی کی امید ہے تو ایک پیغام بھیج دو, بھائی میں رشتہ لے کے گھر آ رہا ہوں, ہاں یا نہ میں جواب چاہیے. ہاں میں جواب تو گھر چلے جانا رشتہ لے کے, نہ میں جواب بلاک, ختم. یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کے آگے پھر چلتی نہیں ہے کہ نہیں ایکچولی دیکھیں یہ نہیں ہوتا, ایکچولی نہیں ہوتا اللہ کے آگے. اگر ہم ایکچولی کی اجازت ہوتی تو رمضان میں کتنا ایکچولی کر رہے ہوتے, ایک بھی روزہ نہیں رکھا ہوتا ہم نے. اب چاند نظر آ گیا, ارے ایکچولی میں تو سمجھ رہا تھا 30 شعبان کے بعد اگلے دن چاند نظر آئے گا, میں نے تو تیاری نہیں کی تھی, نہ پھینی آنا کھجلا نہ یہ اور نہ وہ, ایکچولی ابھی تو کوئی بات نہیں, میں ایک دن ڈیلے کر دوں گا, پھر عید کے ایک دن بعد رکھ لوں گا, میں عید ایک دن ڈیلے کر دوں گا, چلے گا یہ ہے بھائی؟ اچھا آپ نے صبح روزہ رکھا, 5:30 بجے سحری بند ہوئی اور شام کو آپ 7 بجے افطار تھا. اب آپ کی فلائٹ نکل رہی ہے, آپ کو جانا ہے ایئرپورٹ پہنچنا ہے, آپ نے کہا ابھی 7 بجنے میں 2 منٹ باقی ہیں, 2 منٹ سے کیا ہوتا ہے, کھجور کھا کے گاڑی میں بیٹھ جاتا ہوں یار, ایکچولی اتنا لمبا روزہ تو رکھ لیا نا میں نے, اور سحری بھی تو میں نے 10 منٹ پہلے بند کر لی تھی, تو ٹائم تو وہی ہو گیا. جتنی دیر ستار بھائی کا روزہ میرا اس سے 10 منٹ زیادہ ہی ہے, سحری میں نے جلدی بند کر لی تھی, تو ایکچولی میں 2 منٹ یہاں سے کیا کر رہا ہوں, پیچھے کر رہا ہوں. سحری میں نے 10 منٹ پہلے بند کی ہے اور افطار میں صرف 1 منٹ پہلے کر رہا ہوں. یہ ایکچولی چلے گا؟ نہیں بھائی, آپ چاہے سحری کرو ہی نہیں,